ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے سب لوگ بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود ان پر، سلام ان پر، ہر ایک پیام و بیان سے پہلے جو قرب خالق میں جلوگر تھا، وجود کون و مکان سے پہلے جو میں نے سوچا کہ نعت لکھوں، نبی کی اپنے صفات لکھوں، ذہن میں میرے سوال اٹھا کہ ابتدا ہو کہاں سے پہلے۔ جو میں نے سوچا کہ دیکھو قرآن، جو دیکھا قرآن عجب سما تھا، ہر ایک آیت یہ کہہ رہی تھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، ہر ایک آیت یہ کہہ رہی تھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ یہاں پر عرس واحدی طیبی طاہری میں بیٹھ کر کے اپنے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم تمامی حضرات صرف اور صرف اس غرض سے حاضر ہیں کہ سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی، حضور سیدنا سرکار میر طیب بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان حضرات کے ہم کو فیوز و برکات مل جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، آئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب رحمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لے کر کے آئے تھے وہ دور جاہلیت کا دور تھا، مگر عرب کے لوگ بہت ہی فصیح و بلیغ تھے، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغا وہاں پر موجود تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے سنایا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تو ان کی زبانیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کیا بات ہے، حضرات، میرا موضوع ہمیشہ قرآن کریم کی عظمت ہی رہتا ہے۔ آپ کے آستانے کے قریب میں سیدی سرکار سہیل ملت کا قائم، سیدی سرکار سہیل ملت کی سرپرستی میں چلنے والا دارالعلوم واحدیہ طیبیہ، وہاں پہ بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی حافظ قرآن بن کر کے جاتا ہے، کوئی قاری قرآن بن کر کے جاتا ہے۔ ہمارے شہر گولا میں حضور سیدی سرکار سہیل ملت اور خود ہمارے مدرسے میں تقریباً 12 سے 15 سالوں سے تقریباً حضور سرکار سہیل ملت تشریف لا رہے ہیں، وہاں بھی یہی پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں جا کر کے وہاں گرد و نواح میں جو حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا بتاؤ، اس لیے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا رہے گا، جو شخص قرآن پڑھے گا، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک سماعت کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یجیء صاحب القرآن یوم القیامت فیقول القرآن یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامت ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامت ثم یقول یا رب ارض عنہ فیقال له اقرأ ورق ویزاد بکل آیت حسنہ۔ ذرا تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس کا
ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے؟ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو کیا اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا کونین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا، قرآن پاک کہے گا اے پروردگار عالم اس کو آراستہ فرما دے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت کے حکم سے آراستہ کر دیا جائے گا، اس کو پیراستہ کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو نواز دیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا اے پروردگار عالم اس کو اور نواز دے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو عزت و شرف کا جوڑا پہنایا جائے گا، عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن پاک کہے گا اے پروردگار عالم اس سے راضی ہو جا، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے ساتھ جنت میں ایک درجہ بڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم تمامی حضرات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔